بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر ساری امت کو حکم دیا ہے، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں عورتوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ کچھ دوسری باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ یا خاوند کے باپ یا اپنے بیٹوں یا خاوند کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمتگاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ ناظرین، آج بے حیائی کا دورہ ہے۔ دنیا کے لوگوں کی اکثریت گناہوں کے سمندر میں غرق ہے، چاروں طرف فحاشی پھیلی ہوئی ہے۔ یقیناً اس کے بہت سے اسباب ہیں، مگر اس کا ایک بہت بڑا سبب بد نظری اور نظر کی بے احتیاطی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو شیطان انسان کے ہاتھ میں دے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے۔ اب اسے کبھی کسی طاغوتی منصوبے کو بروئے کار لانے میں زیادہ جد و جہد نہیں کرنی پڑتی۔ یہ بد نظری خود بخود اس کی آرزوؤں کی خاطر خواہ تکمیل کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت میں کوتاہی بے شرمی کی بنیاد، فتنہ و فساد کا مؤثر ذریعہ اور منکرات و معاصی کا سب سے بڑا محرک ہے۔ ناظرین، اسلام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بے حیائیوں پر روک لگانے والا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے، اگر صرف اس پر ہی قابو پا لیا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ بد نظری کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جب کہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے یا لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالی جائے، خواہ غیر محرم کی تصویر کیوں نہ ہو، اور ایسی چیز کو دیکھنا جس سے شریعت نے روکا ہو۔ بد نظری کی مذمت قرآن و احادیث میں واقع ہوئی ہے، جیسا اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ بے شک بد نظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ حرام کام آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو کبھی عزت والا تھا آج وہ کہیں منہ نہ دکھا سکتا۔ بد نظری کرنے والے شرفاء اور صلحاء کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ بد نظری کا زبردست وبال ان پر مسلط ہوتا ہے۔ بد نظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بد نظری دراصل نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے، جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ حضرت ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر اسی کا نفس حاوی ہو جائے وہ شہوات کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس کی جیل میں قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر فوائد کے نزول کو حرام کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہ لذت پا سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا مذاکرہ اس کی زبان پر کثرت سے ہو۔ بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے
اور اس کی سزائیں بھی سخت ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بدنظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بدنظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا، میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اسی کی طاق میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بدنظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں۔ بدنظری کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی 3 جگہوں پر ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں، اس کے دل میں اور اس کی شرمگاہ میں، اور عورت کے بھی 3 جگہ پر ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں اور اس کی سرین میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں بند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس سے چند عورتیں گزریں تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نابینا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، شیر اور سانپ کے پیچھے چاہے تو چل لے، مگر عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان نیک آدمی سے یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرو، بلکہ پہلے ایک حسین صورت دکھاتا ہے، اگر تم نے اس کی توجہ ذہن سے نہ نکالی تو بار بار آئے گا۔ پہلی نظر اختیاری نہ تھی، دوسری اختیاری ہو گئی، آگے چل کر وہی درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس سے وہ گناہ صادر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ایسے لوگ گزرے کہ وہ برے کام کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، تو وہیں ایسے لوگ بھی وجود میں آئے جو اپنی پاک دامنی اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کے مقرب بنے، اور دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ ان کو جب بھی گناہ کا شبہ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعائیں کی اور گناہ سے بچ گئے۔ حضرت یوسف بن یونس بن حماس کے پاس سے ایک عورت گزری اور وہ ان کے دل میں اتر گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی بینائی چھین لے۔ چنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد ایک زمانے تک اسی حالت میں مسجد تک آتے رہے کہ کوئی شخص ان کو مسجد تک لے آتا اور لے جاتا۔ ایک مرتبہ ان کو لے جانے والا آدمی مسجد سے چلا گیا اور ان کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ان کو گھر تک چھوڑ آتا، تو ان کے دل میں کچھ تحریک سی پیدا ہوئی اور وہ مسجد سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے بینائی کی واپسی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بینائی درست فرما دی، پھر انتقال تک بینا رہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جہاں ہر طرف بے پردگی، بے حجابی، عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کو پینا نہایت دشوار کام ہے، مگر جن اللہ کے نیک بندوں کو ایمان کی حلاوت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت منظور ہوتی ہے، اور جن کو باطن کی صفائی، تزکیہ اور طہارت مد نظر ہوتی ہے، وہ اس کڑوے گھونٹ کو ہمت کر کے پی جاتے ہیں، اور جب ان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اس کی حلاوت محسوس کرتے ہیں اور چین و سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بے انتہا انعامات کی بارش فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کڑوے گھونٹ کو پیا تو ان کے مرنے تک ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بار دیکھنا غلطی ہے، دوسری بار دیکھنا جان بوجھ کر گناہ کرنا ہے، اور تیسری بار دیکھنا ہلاکت ہے۔ انسان کا عورت کے جسمانی محاسن دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ جس مسلمان نے اس کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے پاس موجود انعامات کے حاصل کرنے کی امید میں چھوڑ دیا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جو اس کو اپنی عبادت اور نظر کی پاکیزگی کا مزہ نصیب کرے گی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ثعلبہ اور خزیمہ کے درمیان ایک جوان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جو لوگوں سے الگ تھلگ تھا۔ اس کے پاس اخلاص و توحید کی دولت تھی اور اسے معرفت خداوندی حاصل تھی اور اللہ پر مضبوط توکل رکھتا تھا۔ یقیناً اس کا درجہ اور مقام بہت بلند تھا۔ میں نے اس نوجوان سے معلوم کیا کہ تم کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہر حرام چیز سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے اور ہر منکر اور گناہ سے اجتناب کر کے مجھے یہ انعام حاصل ہوا۔ معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت بے شمار انعامات کے حصول کا سبب ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ بد نظری کتنا سخت گناہ ہے اور اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر جو لوگ اللہ کے خوف سے گناہ سے رک جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کا صرف اللہ کی وجہ سے گلا گھونٹ دیتے ہیں تو رب العالمین ایسے لوگوں کو بے شمار انعامات اور ثواب سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے خوفزدہ ہو گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 2 جنتیں اس شخص کو عطا فرمائی جائیں گی جس نے گناہ کا ارادہ کیا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے گناہ کرنے سے رک گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت یا کنیز پر گناہ کی قدرت پائی اور اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کرے گا اور دوزخ اس پر حرام کرے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرنا تو خوب ہے، مگر اس سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گناہ سے رک جائے جب وہ گناہ پر پوری طرح قادر ہو۔ حضرت بلال سعید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کا چھوڑنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل تو نیک لوگ بھی کرتے ہیں اور گناہگار بھی، لیکن گناہوں سے وہی بچتا ہے جو صدیق ہوتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں بد نظری سے بچنے کا طریقہ اور علاج۔ مضمون بالا سے معلوم ہو گیا کہ بد نظری باطن کو خراب کرنے کے ساتھ ذلت و رسوائی کا بھی سبب بنتی ہے، لہٰذا اس کا علاج بہت ضروری ہے تاکہ انسان کو اس سے حفاظت کے سبب دنیا اور آخرت کی سرخ روئی نصیب ہو۔ چنانچہ اس کا علاج یہی ہے کہ جب پہلی ہی نظر میں نگاہ کو پابند کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کر لیں گے تو بد نظری اور بے شمار آفات سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور اگر بار بار بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے
تو نظر نے جو کچھ دل میں تخم ریزی کی ہوگی اس کو نیست و نابود کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب بد نگاہی ہو جائے تو اس کی گہرائی میں نہ جائیں بلکہ اس کے نتائج بد کی فکر کریں اور اللہ کا خوف دل میں لائیں اور ہمت سے کام لے کر یہ طے کریں کہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ اس کے بعد چاہے دل کتنا تقاضا کرے نگاہ مت ڈالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ نقطہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو انسان جب بد نظری کرتا رہے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو اس کا دل بھی زنگ آلود ہو جائے گا اور دل پر اچھا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے اور اصلاح دل کی دعا کی جائے۔ دیکھیے، جب انسان کسی دنیاوی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کیا جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اے اللہ مجھے گناہ سے بچا دے، دین پر چلا دے، سنت پر چلا دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ دعا تو قبول ہوئی، لیکن اگر بالفرض گناہ ہو بھی گیا تو اس توبہ کی برکت سے دوبارہ انشاءاللہ توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔